آپ کو نہ بتاؤں تو گویا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح اٹھائے جانے سے خوف آتا ہے، اور ہمارا ایک بچہ بھی آپ کی تنظیم میں ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، گورنمنٹ کا اور باہر کی دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، کیا جواب ہے؟ اس سے بچنے کی تو انگلش ہے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ You have to live with it۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن میں کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے، تم میرے راستے پر آؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی کانٹا نہیں لگے گا، تمہیں کوئی جو ہے قربانی کبھی نہیں کرنا۔ اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم تو آزمائیں گے، تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، فاقے دیں گے، تمہیں جان اور مال کی تکلیف دیں گے، اور تمہیں آزمائیں گے کہ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے۔ ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ ہم آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، خطرے سے، جان و مال کے نقصان سے، اپنی فصلوں کی بربادی سے، اپنے کیریئر کی بربادی سے آزمائیں گے، اور دیکھیں کون واقعی ہم پر ایمان رکھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ باقی اس خوف سے بچنا ہو تو خودکشی کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کہ یہ جو نیریٹو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، دنیا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور سچی بات کچھ یوں ہے کہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اب اسے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ 9/11 کے بعد جو سارا کچھ ہے وہ در حقیقت اسی کا کلا کما کرنے کے لیے، باقی تو بہانہ ہے، دہشت گردی بہانہ ہے، اصل میں یہ ہے ایشو، ہدف یہ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے بات کہاں پہ پہنچ گئی، ہمارے اپنے ملک کے 1800 علماء نے بیٹھ کے جو ایک کاؤنٹر نیریٹو بیان کیا ہے، وہ کسی اور کے خلاف نہیں ہے، اس کانسیپٹ آف دین کے خلاف ہے۔ کبھی اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیجیے، آخری زد اس پہ پڑھنی۔ اس اعتبار سے اس تصور کو لے کر چلنا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مذہب اسلام کی گنجائش موجود ہے، اس کو دنیا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار۔ آپ روزہ رکھیں، امریکہ میں رکھیں، ایک آدھ افطاری آپ کو وائٹ ہاؤس میں ہو جائے گی۔ انڈیا میں مودی بھی اب اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو افطاری کرا دیتے ہیں۔ لیکن آپ اگر پولیٹیکل ورژن رکھیں اسلام کا تو یہ دنیا گوارا کرنے کے لیے تیار، پھر آپ کی لڑائی ہوگی، جس کا مطلب پھر یہ کہ اب اس معاملے میں دنیا فاشسٹ ہو گئی، بندہ مس ہو جائے، گم ہو جائے، غائب ہو جائے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تو اس کو بریکٹ کر دیا گیا ٹیررزم کے ساتھ۔ آپ بے شک ٹیررسٹ نہ ہوں، آپ کو بس آپ کا پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اسلام کا، لہٰذا آپ ٹیررسٹ ہیں، بس ہوں گے آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، لہٰذا آپ کو جو ہے پری ایمپٹیو میئرز کے تحت جو ہے ابھی گم کیے جا سکتے ہیں۔ آج توڑ دیجئے، نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے احساس فرض کے تحت۔ جب تک یہ شکل نہیں ہوگی، اگر آپ نے کوئی امیدوں کے چراغ روشن کیے رکھے تو پھر مایوسی آ سکتی ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی سال پہلے، 5-6 سال پہلے میں اس مضمون کو لکھ چکا ہوں۔ وہ جو ہے 20ویں صدی عیسوی میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور اس میں تدریج کے تقاضے ہیں کہ اس سے مایوسی سے انسان بچتا ہے، ذہناً پہلے تیار ہو، اپنے دل میں یہ خواب دیکھ لے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہک اور بائی کروک، ٹیڑھا بیڑا راستہ جو ہے سیدھی انگلیوں نہیں نکل رہا، گھی تو ٹیڑھی کرو انگلیاں، یہ کرے گا انسان۔ اور نمبر 2 یہ کہ جب دیکھے گا میرے تو اب بہت قریب آ گئی، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہوا کچھ نہیں، تو پھر جو دل شکستگی طاری ہوگی، جو فرسٹریشن آئے گی، جو مایوسی ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، جو کہ انسان کو اپنی زندگی، اپنی بڑھاپی کے آخری دور میں آ کر یہ فرسٹریشن ہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس کام میں لگا دی، اس کا کوئی ٹینجیبل، کوئی واضح، کوئی جو ہے ٹھوس نتیجہ میرے سامنے نہیں۔ لیکن اگر انسان پہلے سے تیار ہو،
ذہناً اس کے لیے تیار ہو. ایک قدم بھی ہم آگے لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے. چلیے ایک قدم بھی آگے نہ لے جا سکے، اگر آخری دم تک لگے رہے تو کامیابی بس. وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کا کیا آیا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ منکر کون سا تھا جس کا وہ حکم دیتے تھے؟ وہ معروف کون سا تھا جس سے وہ روکتے تھے؟ منکر کا حکم دیتے تھے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. ظاہر بات ہے وہ زنا کا حکم تو نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کو، چوری کا مشورہ تو نہیں دیتے تھے، ڈاکے کا مشورہ تو نہیں دیتے تھے، یہ مشورہ تو نہیں دیتے تھے. یہاں کون سا منکر ہے، کون سا معروف ہے؟ روکتے تھے اللہ کے دین کی جد و جہد سے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا لا تنفروا فی الحر. مت نکلو اس گرمی کے اندر، کیا تمہاری بت ماری گئی ہے؟ مشورہ کیا دیتے تھے؟ ہمارے راستے پر چلے آؤ، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. یہ جد و جہد کے حوالے سے معروف اور منکر ہے، یہ عام اخلاقی اعتبار سے معروف اور منکر نہیں ہے. جب اس تقابل میں آئے گا منافقین اور مومنین کا، کہ مومنین کا کردار اور منافقین کا کردار، اس لیے کہ وہاں پر وہ روکتے جو تھے، نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے. وہ کہاں روکتے تھے؟ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نہیں روکتے تھے. وہ روکتے تھے کس چیز سے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے، قتال فی سبیل اللہ سے. لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. وہ کہتے تھے، حکم دیتے تھے جھوٹ بولو. حضرت کعب ابن مالک کو کہا ان منافقین نے، کیا تمہاری بد ماری گئی ہے؟ تم بھی ذرا جھوٹی قسم کھاتے تھے کہ حضور میں مجبور تھا، میری یہ مصیبت تھی، میری تو یہ مصیبت میں تو نہ پڑتے، تمہارا بائیکاٹ ہو گیا، زندگی جو ہے تمہارے اوپر اجیرن ہو گئی ہے. اذا ضاقت بہم الارض بما رحبت. زمین اپنی ساری کشادگی اور وسعت کے باوجود جو ہے ان کے اوپر تنگ پڑ گئی تھی. یہ اسے بچ جاتے، جھوٹ بول دیتے. نجوا کا حکم دیتے تھے. وہ جو جماعتی جو نظم ہے اس کو ڈھیلا کرنا، قائد جو ہے اس کے خلاف سرگوشیاں کرنا، اس سے بددل کرنا، یہ کام ہے اصل میں کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے. ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی. دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے. ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے. بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام ہی کے راستوں میں بہہ جاتی ہے. بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا. دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے،
بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تو تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا، نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا، آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتوں گویم، جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہ ایمان، جو میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے، تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنو باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے، اے نبی بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ زی ہمراہ میں سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستان مارزوست۔ اب یہ شعر ہماری تحریک کے اوپر اس وقت جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر پوری طرح راست آئے گا۔ زی ہمراہان سست عناصر، ہمارے ہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سست ہیں، کم کوش تو ہیں، بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، وہی بات نہیں ہے۔ زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے ساتھی ہیں کہ جو سست ہیں، جن میں کسل ہے، جن میں کم ہمتی ہے، جو محنت سے جی چرا رہے ہیں، میرا دل جو ہے ان کی وجہ سے میرا دل پکڑا گیا ہے، مجھ پر مایوسی کی کیفیت ہو گئی ہے۔ شیر خدا و رستم دستان مارزوست، میں چاہتا کوئی اللہ کا شیر بھی تو میدان میں آئے، یہ سست عناصر ہی تو نہ رہ جائیں، کوئی وہ جو لیجنڈری شخصیت ہے رستم کی، جو روایتی شخصیت ہے، کوئی اس کا مصداق بھی تو سامنے آئے۔ اب یہ کہتے ہیں شاہ مولانا جلال الدین رومی، گفتم، میں نے یہ کہا اس شعر سے، گفتم کہ یافت می نشبت دستہ ماں، کہ حضرت آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والی شے نہیں ہے، ہم نے بہت زندگی گزار لی ہے، ہمیں کوئی نہیں ملا آج تک۔ وہ شیر خدا اور رستم دستانم کی آرزو اور انسانم آرزو یہ دلوں میں پالتے رہیے، یہ ملنے والی شے نہیں ہے، ناممکن ہے۔ گفت آن کے یافت می نشبت آنم آرزوست، اس نے کہا کہ میں اسی چیز کی تو آرزو کو پالے ہوئے ہوں جو نہیں ملے گی مجھے، لیکن آرزو تو ہے، اسے تو پال سکتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے کہ اس توقع سے اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو فارغ کر لیجئے کہ اس کا کوئی نتیجہ بہت بڑا، کوئی واضح، کوئی کامیابی، کوئی پھریرے اڑاتے ہوئے ہم کہیں پر جو ہے کامیابی کے پرچم لہراتے ہوئے کہیں داخل ہوں، نہیں، نکال دیجئے۔ جو کچھ ہمیں کرنا ہے محض اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے،